بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ انگلینڈ پاکستان کے ساتھ ایک اہم معاہدہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے تمام نکات پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے اور عن قریب جو ہے اس ایگریمنٹ پہ سائن ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ کیا ایگریمنٹ ہے اور کیوں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین کے محکمہ ٹریفک نے ایک نیا اعلان کیا ہے جو ایک لحاظ سے کافی زیادہ بہتر ہے، ایک نئی اپرچونٹی دینے جا رہا ہے محکمہ ٹریفک، جس کو ہم ڈی جی ٹی بھی بولتے ہیں اسپینش زبان میں۔ اس کی طرف سے ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین امیگریشن کھلنے کی امید کب تک ہے، کیا امیگریشن کھلے گی، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کچھ اہم آپ لوگوں کے کومنٹ آئے ہیں، اس کا آنسر دوں گا آخر میں اس ویڈیو میں، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو انگلینڈ کا پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ انگلینڈ جب سے بریکسٹ ہوا ہے تو انگلینڈ اب ان تمام معاہدوں سے نکل چکا جو کہ یورپی یونین نے مختلف ممالک کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی انلیگل یا پلس ساتھ کریمنل بھی یورپی یونین میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو پاکستان یا جس ملک کے ساتھ بھی یورپی یونین کے معاہدے ہیں وہاں پہ ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جب انگلینڈ نکل گیا یورپی یونین سے تو وہ تمام معاہدے جو یورپی یونین نے مختلف ممالک کے ساتھ کیے ہوئے تھے تو ان معاہدوں سے بھی انگلینڈ جو ہے وہ خود بخود باہر ہو گیا۔ اب انگلینڈ کو ہر ملک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ اب مختلف ممالک کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدے کیے جائیں اور ان کو جو لوگ ڈپورٹ ہونے جا رہے ہیں انگلینڈ سے، خاص طور پہ کریمنلز، ان کو ایزیلی کیا جا سکے۔ یہ یاد رہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں تقریباً 3 بار چارٹر طیارے جو ہیں وہ پاکستان جانے کی کوشش میں تھے کہ انلیگل امیگرینٹس کو اور کریمنلز کو پاکستان میں ڈپورٹ کیا جائے، لیکن پاکستان نے وہ انکار کر دیا تھا کیونکہ پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ اب کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کے مطابق وہ ان کو ریسیو کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ کی اب کافی زیادہ کوشش ہے کہ پاکستان ان معاہدوں پہ سائن کرے جو کہ انڈیا آلریڈی سائن کر چکا ہے، اور انڈیا کو کافی زیادہ امیگرینٹس ڈپورٹ ہونے بھی جا رہے ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں۔ اب پاکستان نے بار بار انکار کیا اور عمران خان کی جو حکومت ہے یہ خاص طور پہ اوورسیز کے لیے کافی بہتر پالیسیز رکھتی ہے، تو ان کی طرف سے بار بار انکار کے بعد انگلینڈ نے کافی دھمکی امیز جو ہے وہ پیغامات بھی دیے ان ممالک کے جو ایگریمنٹ نہیں کر رہے۔ کہا گیا کہ اگر یہ ایگریمنٹ نہیں کریں گے ڈپورٹ کرنے کا، کہ وہ اپنے لوگوں کو ریسیو نہیں کریں گے، تو ہم ان پہ پابندیاں لگائیں گے کہ ان کو ہم ویزے نہیں دیں گے، یعنی کہ ان پہ ویزا پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو اس تمام سچویشن میں جو پرماننٹ سیکرٹری ہے، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا اب دورہ کیا ہے، تو پاکستان میں انہوں نے مختلف حکام کے ساتھ جو ہے میٹنگ کی ہے۔ جو شہزاد اکبر خاص طور پہ جو مشیر ہیں، ذاتی مشیر ہیں عمران خان کے، پرائم منسٹر پاکستان کے، ان کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے پرماننٹ سیکرٹری ہوم آفس نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، خاص طور پہ جو ہائی کمیشن ہے برطانیہ کا پاکستان میں، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ جو ہے معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تمام نکات پہ اتفاقی رائے ہو چکا ہے اور عن قریب ان جو ایگریمنٹ ہے اس پہ سائن ہو جائے گا۔ اب اگر یہ سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ یکسر چینج ہو جائے گی۔ انگلینڈ جو ہے ونس اگین لوگوں کو ڈپورٹ کر سکے گا پاکستان میں۔ یہ یاد رہے کہ انگلینڈ سب سے پہلے پرائیورٹی جو ہے وہ کریمنلز کو دیتا ہے، کریمنلز کو ڈپورٹ کرتا ہے، اس کے بعد جو انلیگل پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی وہ ڈپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جب ایگریمنٹ فائنل اور سائن ہو جاتا ہے۔ تو اسپین محکمہ ٹریفک کا کیا نیا اعلان ہے؟ دوسرے یورپی ملک میں جو ہے کافی زیادہ یہ اپرچونٹی حاصل ہے کہ اگر آپ B1 لائسنس کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اسپین میں اویلیبل نہیں تھا۔ B1 لائسنس کیا ہے؟ اصل میں یہ درمیانہ لائسنس ہے MA کا اور اس کے بعد B لائسنس کا، ہم اس کو A لائسنس بھی بول سکتے ہیں۔ A لائسنس آلریڈی ہے جو کہ آپ جب آپ کی 15 سال عمر ہو جاتی ہے تو آپ چھوٹا موتو جو 45 سپیڈ زیادہ چلتا ہے اس کا آپ لائسنس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسپین میں کیا تھا کہ آپ جب 18 سال کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹ B لائسنس کر سکتے ہیں۔
لیکن باقی یورپی ممالک میں کیا تھا کہ جب آپ 16 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو آپ ایک لائسنس ہے B1 وہ کر سکتے ہیں جس کی سپیڈ 90 تک میکسیمم رہتی ہے۔ تو اب اسپین نے بھی اناؤنس کیا 2022 میں اسپین بھی وہ لائسنس جاری کرنے جا رہا ہے جس کو B1 کا درجہ دیا جائے گا۔ جیسے آپ کی عمر 16 سال ہوگی تو آپ ایلیجیبل ہوں گے اس کے لیے چھوٹی گاڑیاں جس کی جو ہارس پاور ہے وہ بی لائسنس جتنی نہیں ہوگی، یعنی کہ 120 سپیڈ آپ نہیں رکھ سکیں گے، میکسیمم 90 تک آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ رکھ سکیں گے، اور ان کی انجن کی ہارس پاور جو ہے وہ بھی دوسری گاڑیوں سے کم ہوگی، اور لیکن جو 45 ہے اس سے ذرا زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہونے جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگا تاکہ وہ آہستہ آہستہ بی لائسنس کی طرف جائیں، نہ کہ یکدم وہ موٹر سائیکل کے لائسنس لائسنس سے یکدم بی لائسنس کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے، اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے، DGT عنقریب جو ہے اس پہ عمل شروع کر دے گا۔ اس پہ تمام ادارے مل کے جو ہیں وہ تمام ورکنگ کر رہے ہیں، اور عنقریب امید ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور ایک نئے لائسنس کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس لائسنس کو B1 لائسنس کہا جائے گا، جو کہ پہلے اسپین میں اویلیبل نہیں تھا، لیکن اب وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ بہت سارے دوستوں کے کویشچن آتے ہیں کہ کیا کھلنے کی امید ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دو بڑی اپڈیٹس آئی ہیں۔ نمبر 1 تو ینگ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں لیگل کرنے کے پروسیس کی طرف لے جایا گیا۔ دوسری جو بڑی اپڈیٹ آئی ہے وہ جو اریگو لیبرال میں آئی ہے۔ اریگو لیبرال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ڈاکومنٹس نکل رہے ہیں۔ ادھر اگر دیکھا جائے ینگ لوگوں کو وہ بھی تقریباً 20,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے امیگریشن دی گئی ہے، اور مزید امیگریشن دینے کے چانسز ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امیگریشن کے چانسز فی الحال فوراً ایسے نہیں ہیں، لیکن جو سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ اگر ورک کی بات کریں تو وہ آنے والے وقت میں اگر شارٹیج کا سامنا اسپین کو بھی آتا ہے جس طرح دوسرے یورپی ممالک کو ابھی سے شارٹیج کا سامنا ہے، حالانکہ کرونا بالکل اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوا جس طرح 2019 میں تھا، تو اگر وہی سچویشن دوبارہ 1-2 مہینوں میں یا 6 مہینوں کے اندر آتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ امیگریشن کھلے گی۔ لیکن فی الحال جیسے یہ 2 قانون آ چکے ہیں، ان قانونوں نے کافی زیادہ گیپ جو ہے فل کیا ہے، تو فوراً جو ہے وہ کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ فوراً امیگریشن جو ہے وہ اوپن کر دیں اور اناؤنس کر دیں۔ دوسری سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اس حکومت کو ایک پارٹی لیڈ نہیں کرتی، اس وجہ سے فیصلوں کا بھی فقدان ہے۔ اس حکومت میں 2 سے 3 اہم پارٹی ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں نے مل کے یہ حکومت بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایک انڈیویجول پاورفل حکومت میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے کوئی بھی پختہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اتنا زیادہ ڈیلے جو تمام فیصلوں میں جو وہ ہو رہا ہے۔ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کچھ اہم معلومات آپ کو دوں گا۔ کچھ دوستوں کی طرف سے کومنٹ آئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میرا 1 سال 4 مہینے سے کوالیفیکیشن پہ سٹیٹس جو ہے وہ اٹک چکا ہے، وہ کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ 1 سال 4 مہینے آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ کا 1 سال جو ہے وہ سٹیٹس کوالیفیکیشن پہ یا آپ نے میکسیمم جو ہے وہ 4 مہینے اس کو ویٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیشنلٹی اپلائی کی، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چل رہا تھا، انہوں نے اپنی رہائش چینج کی، یا ان کی پدرون بند ہوگی، یا کچھ ایسا مسئلہ بنا پدرون چلتی بھی رہی، تو جو انہوں نے خصوصیہ کو پدرون دی تھی یا ڈائریکشن دی تھی وہ وہاں پہ نہیں تھے، لیٹر آئے، ان کی ریکوائرمنٹس آئیں، تو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں بھی آپ کا ڈیلے ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ مانگ لیتے ہیں، آپ اس ڈائریکشن پہ ہوتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی کیس میں آپ کی نیشنلٹی میں بہت زیادہ گیپ آتا ہے، بہت زیادہ ڈیلے آتا ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں، اگر آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہو کہ آپ کی رہائش مستقبل میں چینج ہو سکتی ہے، تو آپ جس وکیل کے ذریعے یا جس بندے کے ذریعے نیشنلٹی اپلائی کر رہے ہیں اس کو کہیں گے میرا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تمہاری ڈائریکشن پہ آئے، میں اپنی ڈائریکشن پہ نہیں بلوانا چاہتا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ پدرون والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کے ریپرزینٹیو کی طرف جائے گا، جو آپ کا وکیل ہوگا یا جس نے آپ کا اپلائی کیا ہوگا۔
اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے، ورنہ 1 سال 4 مہینے اور وہ بھی جو اہم پلان آیا تھا جس میں انہوں نے سب کو نپٹایا ہے، یہ بہت لمبا پیریڈ ہے جو کہ ایک تشویشناک ہے۔ اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی فالتہ ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور سچویشن ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، اسی ایگزامپل کو دوسرے لوگوں کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو لازمی طور پہ اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔